نٹی پوٹی غار قدرتی طور پر بنی ہوئی تھرمل غار ہے جو یوٹا میں سالٹ لیک سٹی سے 55 میل دور یوٹا جھیل کے قریب مغرب کی طرف واقع ہے۔ اس میں بہت سے کمرے ہیں جو چھوٹی سرنگوں اور تنگ راہداریوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ غار مقامی لوگوں میں مشہور ہے اور اسے نئے اسپیلنکرز کے لیے تلاش کرنے کے لیے ایک اچھا غار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنی بدنام زمانہ تنگ جگہوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے؟ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نٹی پوٹی کیف کے بارے میں جب آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس جگہ سے متعلق کچھ بدنام زمانہ واقعات بھی ملیں گے۔ ان غاروں کو پہلی بار ڈیل گرین نے 1960 میں دریافت کیا تھا۔ اس نے ان کا نام ان کی مٹی کے لیے رکھا تھا، لیکن جان ایڈورڈ جونز کے واقعے نے دنیا بھر میں اس کی موجودگی کو اجاگر کیا۔ جان ایڈورڈ جونز 26 سالہ میڈیکل کا طالب علم، خاندانی آدمی اور اسپیلنکر تھا۔ غیر متزلزل لوگوں کے لیے اسپیلنکر وہ شخص ہوتا ہے جو غاروں کا مطالعہ اور تلاش کرتا ہے۔ وہ اپنی تلاش کے دوران سب سے چھوٹی جگہوں پر تشریف لے جانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ آدمی کوئی شوقیہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت سے پیچیدہ غار کی تلاش میں گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے جان کے والد کے ذریعے قائم کردہ تنظیم یوٹا کیو ریسکیو کے لیے پھنسے ہوئے شکار کے طور پر رضاکارانہ خدمات انجام دیں۔ جان اپنی اہلیہ اور 13 ماہ کی بیٹی کے ساتھ تعطیلات منانے اپنے اہل خانہ سے ملنے جا رہا تھا۔ اسپیلنکر کا شوق ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر نٹی پوٹی غاروں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 24 نومبر 2009 کو جان، اس کے خاندان کے افراد اور 9 دیگر دوست غار میں داخل ہوئے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ غار ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کا فیصلہ کیا۔ بچوں اور دیگر بڑوں کو غار کے کم خطرناک حصے میں جانے دیا۔ بقیہ لوگوں نے نٹی پوٹی غار کو تھوڑا سا آگے تلاش کرنے کے بارے میں سوچا۔ کسے معلوم تھا کہ جان اتنی گہرائی میں داخل ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد جان نے برتھ کینال کا دروازہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تنگ راستہ تھا جس کے ذریعے اسپیلنکرز کو احتیاط سے جانا پڑتا ہے۔ اس نے داخلی دروازے کا پتہ لگایا جسے اس کے خیال میں ایک تھا اور اسی میں سے رینگنے لگا۔ اس نے اپنے کولوں، پیٹ اور انگلیوں کو رینگنے کے لیے استعمال کیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ جان نے جس جگہ سے رینگنا شروع کیا وہ تنگ 10 انچ پار اور 18 انچ اونچی تھی۔ نتیجے کے طور پر اس کے پاس بمشکل سانس لینے کی جگہ تھی۔ اس وقت وہ مزید آگے جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس پلٹنے اور واپس آنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ دراڑ نے جان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ مزید آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے علاوہ غار کا مکمل طور پر نقشہ نہیں بنایا گیا تھا۔ آخر کار وہ شگاف میں پھنس گیا اور جان کی بازی ہار گیا۔ جان ایڈورڈ جونز کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں کسی شخص نے ان غاروں کی تلاش میں اپنی جان گنوائی ہو۔ 2004 میں اسی علاقے میں جہاں جان پھنس گیا تھا، 2 بوائے اسکاؤٹس الگ الگ واقعات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دونوں بوائے اسکاؤٹس ایک ہفتے کے اندر ہی ایک دوسرے کے جال میں پھنس گئے تھے۔ ایک کیس میں ریسکیو کے عملے نے اسکاؤٹ کو آزاد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک 16 سالہ لڑکے کو باہر نکالنے میں انہیں 14 گھنٹے لگے۔ وہ جان سے بہت چھوٹا اور ہلکا تھا۔ اس واقعے کی خبر پھیلنے کے فوراً بعد حکام نے 2004 میں نٹی پوٹی غار کو بند کر دیا۔ یہ غار جان کے کیس سے 6 ماہ قبل 2006 میں دوبارہ کھولا گیا۔ اہلکاروں نے جان کی موت کے بعد نٹی پوٹی غار کو 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا۔ بدقسمتی سے اس کی لاش کبھی برآمد نہیں ہو سکی۔ یہ پھنس گیا تھا اور کوئی ریسکیو عملہ غار کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکا تاکہ اسے نکال سکے۔ اس پورے واقعے نے یوٹا اور دنیا کے دیگر حصوں میں تباہی مچا دی تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ لازمی سے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ 95% لوگ ایسے ہیں جو صرف ویڈیوز واچ کرتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے۔ کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم آپ لوگوں کے لیے اچھے کنٹینٹ لاتے رہیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔